ایک بڑی خبر کی کراچی کے حوالے سے تصدیق ہو گئی۔ ایک بہت اہم رابطہ ہوا ہے، کس کا رابطہ ہوا ہے؟ اور ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ایم کیو ایم لندن میں صرف ایک دن باقی خبر بڑی کیا ہے؟ اور فوجی تنصیبات پر حملے کا سب سے بڑا اعتراف سامنے آ گیا، کیا وہ شخص جھک چکا ہے؟ اور پھر قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے ٹی ایل پی کا فتویٰ اور مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صاحب، دو بڑے نام ایک ساتھ کیوں آئے ہیں؟ ایک بڑی خبر آپ کو دینے والا ہوں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ دن معمول کے مطابق آج بالکل بھی نہیں تھا۔ بہت بڑی بڑی اور تہلکہ انگیز خبریں آپ کے درمیان میں موجود ہیں جو چونکا کر رکھ دے گی۔ ایک بہت اہم نقطے سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ عمران خان بار بار اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہی پلان کیا تھا، یعنی کہ پورا پروگرام انہوں نے ہی طے کیا تھا کہ اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو آرمی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائے۔ یعنی کہ 9 مئی کی ذمہ داری عمران خان قبول کر رہے ہیں۔ اب جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اور جب آرمی تنصیبات پر تحریک انصاف کے لوگ حملہ آور ہوئے تھے، اس کے بعد سے تحریک انصاف مسلسل یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ جناب اس پہ عمران خان کا ہاتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل نہیں ہیں جو تحریک انصاف سے وابستہ ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ویڈیوز موجود ہیں، ان تمام ویڈیوز میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوئے، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، انہوں نے کس طریقے سے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، ان سب کی ویڈیوز موجود ہے۔ لیکن تحریک انصاف اس بارے میں ڈینائل میں تھی، وہ کہتی تھی ہم نہیں ہیں۔ اب کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما یعنی کہ عمران خان اس وقت گرفتار تھے جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد انہیں رہا کیا گیا اور پھر ان کو بعد میں اگست کے مہینے میں گرفتار کیا گیا۔ قریب 1 سال ہونے والا ہے عمران خان کی گرفتاری کو، اور اب عمران خان اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ اب 5 بار وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب اب گزشتہ صرف اور صرف 1 ہفتے کے دوران وہ 5 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل یہ میرا ہی پروگرام تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو کینٹ کے تمام جگہوں پر احتجاج کیا جائے۔ اب وہ احتجاج ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ سوال یہاں یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات کا اعتراف وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے پس پردہ کیا کوئی سیاسی چال ہے یا پھر ایک بہت بڑی ڈیل نظر آتی ہے؟ آئیے ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہماری جادوگرنی نے جو تہلکہ انگیز خبر دی ہے وہ کیا ہے۔ در حقیقت اس وقت سارا کا سارا معاملہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ تمام کا تمام عمران خان ورسس اسٹیبلشمنٹ تھا، یعنی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت تھی اسی کی بنیاد پر عمران خان جو اب خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے کینٹ پر حملوں کا یعنی احتجاج کا انہوں نے کہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا، عدالتوں میں کہیں پر بھی کسی بھی 9 مئی کے واقعات نے جنہیں ملزم ٹھہرایا جا رہا تھا یا جن کی ویڈیو فوٹیجز موجود تھی ان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ درمیان میں یہ بات طے ہوئی کہ کیونکہ یہ فوجی تنصیبات پر حملوں کا معاملہ ہے تو وہ لوگ جو براہ راست اس میں ملوث رہیں ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائے۔ اب یہاں 2 صورتحال پیدا ہو چکی کہ مسلسل واقعات کے باوجود بھی اور مسلسل الزامات کے باوجود بھی عدالتوں میں کہیں پر بھی کسی بھی 9 مئی کے ملزم کو سزا نہیں ہوئی، بلکہ رہائیوں پہ رہائیاں جب ہوئی تو پاکستان کی فوج کی طرف سے اس پہ کافی تشویش کا اظہار کیا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ اس پر پریس کانفرنس بھی کی۔ اب جب یہ معاملہ اپنے اس نہج پر پہنچ چکا اور عدالتوں سے اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کو یہ توقعات تھی کہ عدالتیں اس پر انصاف کرے گی، جب یہ معاملات حل نہیں ہوئے تو اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ عمران خان کی طرف سے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔
اب یہ کہا جانے لگا کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کیونکہ سویلین عدالتوں سے 9 مئی کے ملزمان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا بلکہ ریلیز ہو رہے ہیں، تو کیا عمران خان کا مقدمہ بھی فوجی عدالتوں کی طرف جانا ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے کہ جو پوچھا تھا۔ اب اس پہ گواہی سامنے آئی ہے عمران خان کے بہت قریبی رہنے والے اور اس وقت ان کے وکیل جو ان سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات کرتے ہیں، بابر اعوان صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم نے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو یہ شک ہے کہ انہیں کا مقدمہ فوجی عدالت میں جا رہا ہے۔ فوجی عدالت میں جانے کے بعد عمران خان کے پاس وہ راستے نہیں رہیں گے۔ اب وہ راستے نہیں رہیں گے تو پھر کون سے راستے رہیں گے؟ عمران خان، یہ معاملہ کہا جا رہا ہے، کیا عمران خان کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اب جھک چکے ہیں اور جھکنے کے بعد اب انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ سچ ہے وہ بیان کر دیا جائے، یا پھر اس کے پیچھے ایک اور بات ہے؟ ایک اور بات کیا ہے؟ وہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے، اور یا عمران خان ان مقدمے سے ڈرنے کی وجہ سے اس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا ڈیل ہو چکی ہے؟ کیونکہ یہ بیان بار بار آیا تھا کہ اگر عمران خان 9 مئی کے واقعات میں معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر معاملات سدھر سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ چند دنوں سے خبریں چلا رہے ہیں کہ عمران خان کی شاید کوئی ڈیل ہو چکی ہے اور عمران خان نے ڈیل کے تحت اپنے تمام جرائم کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان جرم کے تسلیم کرنے کے بعد وہ معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ آئیے اس بات کو ذرا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق بہت پرانا رہا ہے۔ عمران خان کو بنانے والے یا عمران خان کو پروان چڑھانے والے یہ جو لوگ تھے وہ آپ سب کے سامنے آج موجود ہیں، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں کہ کنہوں نے کس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا۔ جب یارانہ اتنا زبردست ہو تو انسان کو ان کی کمزوریاں اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے مقتدرہ حلقوں میں یہ بات بہت واضح طور پر موجود ہے کہ عمران خان قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ان پر جتنی بھی احسانات کر لیے جائے، ان کو جتنا بھی بنا لیا جائے، آخر وقت میں وہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاؤں پڑتے ہیں اور بعد میں وہ گریبان پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ اس لیے ان پر اعتبار نہیں کیا سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اس وقت جس معاشی مشکلات کا شکار ہے، جہاں پر موجود ہے، اس میں انہیں ایک عوامی رائے عامہ کی ضرورت ہے اور وہ عمران خان پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے جب جادوگرنیوں سے بات کی اور جب ہم نے متعلقہ لوگوں سے بہت ساری جگہوں پر معلومات حاصل کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جناب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس وقت ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی رابطہ موجود نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ عمران خان پھر اپنے ان تمام جرائم کا اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو آگے چل کر آپ کو ہم بتائیں گے۔ مگر انہی باتوں میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک عوامی ایک جو ہے وہ اس وقت معاشی طور پر یہ حکومت وہ تمام ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، تو پھر یہاں پر کئی لوگ ایک نئے آپشنز کی تیاریوں میں بھی، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑا آپشن ہے، تو دوسری طرف کچھ نئے آپشنز بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں آپ کے علم میں ہوگا ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ عشرت العباد اب سامنے آ رہے ہیں اور عشرت العباد اپنے رابطوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹی وی چینلز میں چلانا شروع کیا، اس کے بعد مختلف پروگرامز میں چلنا شروع ہوا۔ ہم نے آپ کو خبر کی تصدیق دے دی اور اسی خبر کی بنیاد پر آپ بات آگے بڑھی۔ اب یہ دوسرے آپشنز مختلف ہیں، جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی بھی ہیں۔ اب عشرت العباد صاحب نے اس بات کا کھلے عام اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب اس وقت ملک موجودہ حکومت سے چل نہیں رہا اور ایسے آپشنز کی ضرورت ہے کہ جو کہ ملک کو اس بحران سے نکال سکے۔ در حقیقت وہ اپنی طرف یا اپنے گروپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے انہوں نے جہاں رابطوں کا اضافہ کیا ہے، وہیں تازہ ترین خبر میرے پاس ایک اور موصول ہوئی ہے، اور وہ تازہ ترین خبر میرے پاس یہ موصول ہوئی ہے، مشتق آئی ہے کہ عشرت العباد نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بہت ہی اندر کی اور تہلکہ انگیز خبر دے رہا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں تو مولانا فضل الرحمان تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہے ہیں، تو اس وقت عشرت العباد صاحب تمام لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات اور بھی سامنے آئی ہے، اور وہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ عشرت العباد صاحب نے باقاعدہ نئی پارٹی کی طرف جو جا رہے تھے وہ اس میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ اور دیگر لوگوں کو، صحافیوں کو، کہ وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اچھا، میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ میرے کچھ لوگ جو ایم کیو ایم میں اس وقت فعال نہیں ہیں، نہ وہ ایم کیو ایم پاکستان میں، نہ ایم کیو ایم لندن میں، نہ کسی اور جگہ پر فعال نہیں ہیں، ان کے عشرت العباد صاحب کے ساتھ رابطے ضرور موجود ہیں اور وہ عشرت العباد صاحب کے ساتھ رابطوں میں اس وقت تیزی لا رہے ہیں۔ میری پاس جو تازہ اطلاعات ہیں وہ اس حوالے سے بالکل یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ وہ رابطوں میں ہیں اور انہوں نے رابطوں میں اضافہ کیا ہے۔
ایم کیو ایم کا ایک شو ظاہر ہے ابھی ہوا ہے اور ایم کیو ایم نے اپنا یوتھ کا پروگرام بھی کیا ہے. سوشل میڈیا پر اس بارے میں بھی بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ جو الطاف حسین صاحب والا معاملہ تھا, ایم کیو ایم لندن والا جو پراپرٹی کا کیس تھا, پراپرٹی کیس میں بھی جو ظاہر ہے جو پارٹی ہار جاتی ہے اسے وہ فیس کی مد میں پیسے دینے ہوتے ہیں, اور 65,000 پاؤنڈ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کیونکہ مقدمہ تھا تو انہیں ادا کرنے, اور اس کی آخری تاریخ 31 جولائی ہے. تو اب بہت ساری بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ جناب وہ یہ ایک جو ایک آدھ دن رہ گیا ہے تو یہ پیمنٹ ابھی تک ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی پیمنٹ ہوئی نہیں ہے. میں نے اس وقت ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے تو ابھی وہ پیمنٹ ہوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اپیل تھی وہ ایم کیو ایم لندن اس کو جیت چکی تھی. خیر یہ ایک ضمنی سی بات, کیونکہ آپ کا سوال بہت بار بار آ رہا تھا اس حوالے سے, تو وہ ایک سوال اس میں ضروری تھا. دوسری طرف جو ہے وہ عشرت العباد صاحب اور ایم کیو ایم کا, جس طرح میں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کیا لوگ اس وقت اٹھیں گے. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے اس وقت جتنے فعال لوگ ہیں جو ایم این ایز یا این پی ایز ہیں ان کا تو جانا اس وقت بنتا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑیں گے تو ان کے پاس سے وہ سیٹ چلی جائے گی. اور نہ ایم کیو ایم پاکستان نہ عشرت العباد اس وقت اس سطح پر موجود نہیں ہے کہ وہ کراچی کی جو سیٹیں جیتی ہیں وہ اگر یہ لوگ کھڑے ہوں تو یہ کھڑے ہو کر یہ اپنی سیٹ یہ دوبارہ سے نکال سکتے ہیں. یہ اسٹیٹس اس وقت ظاہر زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت نہیں ہے, تو وہ لوگ تو اس پہ شامل نہیں ہیں. البتہ جو لوگ اس وقت سرگرم نہیں ہیں وہ لوگ اس میں ضرور شامل ہیں. اچھا یہی باتیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں آج ایک اور بہت اہم معاملہ بھی ہوا ہے. ہم نے کل بڑا تفصیل کے ساتھ پروگرام کیا تھا کہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب, ان پر فتویٰ لگا, اور وہ فتویٰ تحریک لبیک پاکستان کے بڑے اہم عہدیدار نے لگایا اور باقاعدہ کہا کہ جو ان کو قتل کرے گا اسے کروڑوں روپے انعام دے دیا جائے گا. اس کے بعد انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا. ہمارا اس میں بڑا واضح بیان یہ تھا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے, انہیں مسلمانوں کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہیں نہیں رکھنا چاہیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس کا فیصلہ ریاست کو کرنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اگر ہر شخص اپنا فتویٰ دینا شروع کر دے گا تو پھر اس کے بعد ایک فرقہ دوسرے پر, ایک بندہ دوسرے پر, اور اس طریقے سے بہت زیادہ انارکی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اب اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. غیر متوقع طور پر پاکستان کے دو بڑے مسالک, ایک ہے مفتی منیب الرحمان یعنی ایک بریلوی مسلک مفتی منیب الرحمان صاحب, اور ایک دیوبند مسلک جس میں بہت بڑا نام مفتی تقی عثمانی صاحب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب ان دونوں نے مشترکہ طور پر آج کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے انکوائری ہونی چاہیے, اور انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ جناب فتووں کا سلسلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کسی کو بھی فتویٰ جاری کر دے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پارشلی مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا تحریک لبیک کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ رہا ہے, لیکن اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے درمیان کا راستہ لیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب فتویٰ کسی کے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جو کوئی بھی اگر قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے یا انہیں تبلیغ کی اجازت دیتا ہے, انہیں اپنا اس کی اجازت دیتا ہے, تو اس پر باقاعدہ ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے اور اس پر باقاعدہ ایک رپورٹ مرتب ہونی چاہیے. تو انہوں نے بیسیکلی ایک رپورٹ انکوائری کا کہا ہے, اور انہوں نے فتووں کی مخالفت کی. اور بہرحال پاکستان کے آئین میں اگر اس بات کو رکھا گیا ہے کہ پاکستان نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اپنا جو بھی پریچنگ کرتی ہیں ان کی اگر اجازت نہیں ہے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس کو اجازت دیتا ہے, پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو یقینی طور پر اس پر ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس پر رپورٹ دے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے مشترکہ طور پر اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور ان کا جو پورا نچوڑ تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جناب اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. تو اب تک کی جو پورے پاکستان میں جو بڑی بڑی خبریں ہوتی رہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس یو ٹرن پر, کہ پہلے وہ نہیں مانتے تھے کیا کوئی ڈیل ہے, یا عمران خان صاحب فوجی عدالتوں سے گھبرا کر اس بات کو انہی عدالتوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں, کیا معاملات ہیں, اس پہ بڑی بحث شروع ہو چکی ہے. لیکن تاحال اس وقت یہ نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کے کوئی بھی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہوئے ہیں. یہ دونوں ذرائع جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن نہیں کر رہے. ہاں البتہ عمران خان صاحب کا یہ بیان اس وقت بڑا ہی معنی خیز ہے, کیونکہ بار بار یہ بات کہا جا رہی ہے کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرل ہونے کا کہا جا رہا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل جانور کیا کرنا جانے کیا کچھ کہا جاتا تھا, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیوٹرل ہو گیا. خیر ان کے ساتھ محبت اور نفرت کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے عمران خان کا. عمران خان کو جب آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو مہاتما بنایا جا رہا تھا, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی عمران خان صاحب میں صرف ایک بات
بات ہے اور بری ہے، بلکہ بہت زیادہ بری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک بات پہ قائم نہیں رہتے، وہ کب یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ کب جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اور یہ بات جب ہم اس وقت کہتے تھے اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی کسی بات سے کوئی آپ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، آج وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، کل اس کی مخالفت میں ہوں گے، ایک لمحے بھر کا بھروسہ نہیں ہے کہ جناب وہ کل کیا کہہ دیں اور آج کیا کہہ دیں۔ انہیں کسی بات پر سٹینڈ کروانا بڑا مشکل کام ہے کہ جناب وہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس پہ سٹرینڈ کر سکے کہ اگر وہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو مخالفت ہی کر رہے ہیں، کسی کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کی جو بھی پالیسی ہو، وہ ان کے پاس وہ فوکس لیول ہی نہیں ہے کہ وہ 30 سیکنڈ کے بعد آپ ابھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ اور کہیں گے، اور یہی سلسلہ ہے۔ تو ابھی ان کی گفتگو کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا سیریس نہ لیں، کل وہ کوئی اور یو ٹرن لے لیں گے تو پھر کوئی اور یو ٹرن ہوگا، تو بہرحال صورتحال یہ ہے۔ تو سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، الیکشن ابھی قریب نہیں ہے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عشرت العباد صاحب، ظاہر الیکشن ابھی قریب نہیں ہے، حکومت ابھی بنی ہے، اس صورتحال میں سرگرم ہونا، پھر مفتاح اسماعیل صاحب کا سرگرم ہونا، عمران خان کے متعلق یہ ساری باتیں ہونا، بڑی زوم آئینے باتیں کہ آخر یہ تمام ایکٹیویٹیز کیوں شروع ہوئی ہے، اور عموماً اس طرح کی سرگرمیاں الیکشن سے سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے دیکھتے ہیں، لیکن ابھی یہ شروع ہونا بڑا ہی سوچنے کا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی کے لیے بہرحال انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، پھر گفتگو ہوگی اس پر۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے بھائی، ایک چھوٹا سا بٹن دبایا کریں سبسکرائب کا، ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔